اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج بھی تکبیر تحریمہ کے بارے میں کچھ ضروری مسئلے عرض کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ تکبیر تحریمہ میں جو کل بتایا تھا کہ اللہ اکبر کہنا ہر مقتدی پر فرض ہے، لازم ہے۔ اگر مقتدی اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نہ شروع ہوگی نہ نماز ہوگی۔ اس لیے زبان سے اللہ اکبر پہلا والا جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ لازمی ہے، وہ ضرور کہیں۔ اس کے بعد جو نماز میں دوسرے اللہ اکبر آتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں اٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، دوسرے اللہ اکبر کہنا فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، کہنا چاہیے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہے دوسرے اللہ اکبر تو نماز ہو جائے گی۔ یہ پہلا والا فرض ہے، اس کو کہنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا، وہ میں نے بتا دیا فرض نہیں ہے۔ تو اب جب بات سمجھ میں آ گئی فرض نہیں ہے، تو اگر ایک آدمی نے پہلی تکبیر تحریمہ کہہ دی اور دوسرا اللہ اکبر نہیں کہا اور رکوع میں چلا گیا اور قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ دی، وہ شرط پوری کر دی، تو اب رکوع ہو جائے گا، بغیر اللہ اکبر کہے بھی رکوع میں چلا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ پھر ایک ضروری بات یہ سمجھ لیں کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو مقتدیوں کا اللہ اکبر پورا امام کے بعد ادا کیا جائے، یعنی امام اللہ اکبر کہہ دے، اس کے بعد مقتدی کے منہ سے نکلے اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے سمجھ لیں بات کو۔ بعض امام جو ہے نا وہ اللہ اکبر کو بڑا کھینچتے ہیں، جن کو بیچاروں کو کچھ بھول گیا یا خیال نہیں رہا یا یاد نہیں، مسئلہ پتہ نہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت لمبا کھینچ لیا اس کا۔ اب مقتدی تو کھینچتا نہیں ہے، امام نے کھینچا، وہ کہہ رہا ہے اللہ، ابھی اکبر تک امام پہنچا نہیں، مقتدی نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر، مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ مقتدی کا جو لفظ اکبر ہے وہ امام کے بعد ادا ہو، پھر نماز ہوگی۔ اس لیے اماموں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ اکبر میں زیادہ لمبا نہ کھینچیں، اور اگر کوئی کھینچتا ہے تو مقتدی جب دیکھ رہا ہے کہ امام کھینچتا ہے تو پھر تھوڑا سا رک کر اللہ اکبر کہیں، جلدی نہ کریں اللہ اکبر کہنے میں، تاکہ ان کی نماز شروع ہو جائے۔ اچھا، ایک تو یہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور ایک جنازے کی نماز میں جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، چاروں تکبیریں فرض ہیں ہر مقتدی کے لیے۔ ہر مقتدی کو چاروں تکبیریں کہنا لازمی اور ضروری ہے جنازے کی نماز میں۔ زبان سے ایک تکبیر بھی نہیں کہے گا کوئی مقتدی تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اور تکبیروں کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، پہلی کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا، یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں یا کسی نے پڑھی نہیں تب بھی جنازہ ہو جائے گا، اگر چاروں تکبیریں کہہ دی اور سلام پھیر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن یاد کرنی چاہیے، ثنا اور درود تو یاد ہے، جو نماز جنازہ مردے کی دعا ہے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور وہ سنت ہے۔ اس لیے چاروں تکبیریں مقتدی ضرور کہے۔ اب اگر جنازے میں کوئی مقتدی دیر سے آیا، امام ایک تکبیر کہہ چکا ہے، 2 تکبیریں کہہ چکا ہے، 3 تکبیریں کہہ چکا ہے، اور وہ آیا دوسری تکبیر میں یا تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو گیا، وہ مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں میں، تو اب اس کی ایک تکبیر رہ گئی یا 2 تکبیریں رہ گئیں، وہ نہیں کہیں اس نے مقتدی نے، صرف ایک تکبیر کہی 4 میں سے، یا 2 کہیں یا 3 کہی، ایک بھی رہ گئی تکبیر، اور بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی اس نے نہیں کہی، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کے فرض پورے نہیں ہوئے۔ اس لیے مقتدی پر چاروں تکبیریں کہنا فرض ہے، چاہے دیر سے آیا ہو، چاہے بیچ میں آیا ہو، چاہے چوتھی تکبیر سے پہلے آیا ہو۔ اب کس طرح کہے گا وہ؟ اب مسئلہ سمجھیں کہ امام اگر پہلی تکبیر کہہ چکا ہے اور ثنا پڑھ رہا ہے، ثنا کے دوران میں کوئی مقتدی بعد میں آ گیا جنازے میں، تو فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مقتدی فوراً نماز میں شامل نہ ہو، جس طرح عام نمازوں میں شامل ہو جاتے ہیں نا کہ جیسی آئے شامل ہو گئے، جنازے میں اس طرح شامل نہیں ہو، بلکہ انتظار کریں امام کی دوسری تکبیر کہنے کا، اور اگر دوسری تکبیر وہ کہہ چکا، درود پڑھ رہا ہے، تو امام کی تیسری تکبیر کہنے کا انتظار کریں،
اور اگر تیسری تکبیر کہہ چکا اور دعائے مغفرت کر رہا ہے تو چوتھی تکبیر کہنے کا انتظار کریں، فوراً شامل نہ ہوں۔ اور اگر وہ چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہے تو پھر تو فوراً سلام پھیرے گا، پھر تو نماز جنازہ نکل گئی۔ اس لیے فوراً شامل نہ ہوں، اگلی تکبیر کہنے کا انتظار کریں۔ چلے اگلی تکبیر کے بعد وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، دوسری کے بعد تیسری کے بعد، اب جو رہ گئی تکبیریں مقتدی کی وہ کب کہے گا؟ وہ سمجھ لیں، جب امام آخری تکبیر کہہ کے سلام پھیر رہا ہے نا تو مقتدی چوتھی تکبیر تو کہے گا امام کے ساتھ، لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر اس نے سلام پھیر دیا اس کی نماز گئی، جنازہ گیا، ختم، اس کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ رک جائے، سلام نہ پھیرے، وہ اپنی تکبیریں کہہ لے جتنی رہ گئی ہیں۔ ایک رہ گئی تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لے، دو رہ گئی 2 دفعہ کہہ لے، 3 دفعہ رہ گئی تو 3 دفعہ کہہ لے، اس کے بعد وہ اپنا سلام پھیرے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا ہوگی۔ اور اگر اس نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے چاروں تکبیریں کہنا نماز جنازہ میں ہر مقتدی کے لیے زبان سے فرض ہے، بس مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے اور امام زور سے بلند آواز سے کہے گا۔ تو اس لیے ان مسائل کا خیال کریں۔ اب اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ باندھتے ہیں نا وہ بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ایسے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے۔ سنت طریقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں اور اسی کے مطابق ہاتھ باندھ دیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہاتھ بالکل قبلہ رخ ہونے چاہیے، قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہوں، یوں ایسے نہ ہوں، نہ ٹیڑھے ہوں ایسے، نہ یوں ہوں، بالکل قبلے کی طرف یوں ہوں ایسے۔ اور کہاں تک اٹھائیں گے؟ یہ کان کی لو تک اٹھائیں گے، اس سے اوپر نہیں اور اس سے بہت زیادہ نیچے نہیں، کندھوں تک نہیں، کان کی لو تک ایسے اٹھائیں گے، یوں سیدھے کر کے، ایسے نہیں۔ دیکھیے اگر ہاتھوں کی شیپ ایسی ہے خلاف سنت ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے گی، میں سنت طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، یوں سیدھے ایسے، اور یوں کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو نیت کر کے تکبیر تحریمہ ادا کی جاتی ہے۔ اس طریقے کو سمجھیں اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔